جی السلام علیکم۔ سان ہے 30 اکتوبر۔ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب لمز تشریف لے کے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کیوں سوجی، لیکن وہ لمز گئے، وہاں 4 سوالات ہوئے۔ ان سوالات پہ حال جو تھا تالیوں سے گونج اٹھا، نہ کہ جوابات کی وجہ سے، سوالات کی وجہ سے حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ کون سے ایسے 4 سوالات ہیں اور وزیر اعظم جو کہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کیا جوابات دیے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کی تفصیل بھی رکھتا ہوں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ جو جوابات انوار اللہ کاکڑ صاحب نے دیے ہیں وہ کتنے اہم تھے اور کتنے ضروری تھے۔ اس حوالے سے بھی ان کا بھی ہم پوسٹ مارٹم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ سب سے پہلے ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے پرائم منسٹر صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس سب میں آپ نے لمز میں آنا کیوں ضروری سمجھا؟ پھر وہ اس کے اوپر جوابات آئیں بائیں شائیں کرنے کے سوا کچھ نہیں تھے، ان کو کوئی ایسا اہم جواب نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایڈریس کرنا چاہتا تھا طلبہ کے ساتھ، ذرا یہ ہماری ایک روایتی تقریب تھی، میں یہاں آنا چاہتا تھا، میرا کوئی کام نہیں تھا، کہتے پرائم منسٹر کا کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی ایڈریس کرنا چاہتا تھا طلبہ کے ساتھ۔ دوبارہ پھر ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے، وہ سوال کرتی ہے کہ سر کے پی میں اور پنجاب میں جو انتخابات ہونے تھے 90 دنوں میں وہ نہیں ہو سکے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ایک سوال تھا۔ ایک پھر لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایک میئر کے الیکشن ہوئے کراچی میں، وہاں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پی پی کے جو میئر تھے، جو ظاہر مرتضیٰ وہاں بھٹو صاحب جو ہیں وہ وہاں میئر بن گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہاں پی پی کا میئر آ گیا اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کونسلر تھے وہ سارے ایک ایک کر کے غائب کر دیے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی لڑکے نے یہ بھی کہا کہ سر مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، لیکن میں 9 مئی کی جو مذمت کرتا ہوں اس حوالے سے جو سانحہ ہوا تھا مئی میں۔ اس کے بعد ایک اور لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر جی آپ اتنے لیٹ آئے ہیں، اساتذہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، یہاں طلبہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی کلاسز چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے اتنی لیٹ کر دی ہے۔ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو ہماری قدر نہیں ہے، طلبہ کی قدر نہیں ہے، یا پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے جواب دیا۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں لیٹ 50 منٹ اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں ایک کیبنٹ میٹنگ تھی تو وہاں موجود تھا، اس لیے مجھے آنے میں یہاں دیر ہو گئی۔ تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک عذر پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کیبنٹ میں ایک ایک چیز ہم طے کر رہے ہوتے ہیں، آپ عوام کے لیے اس کے دور رس بڑے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ ان کا سوال تھا۔ تو میرا اس کے اوپر خیال ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو جہاں ایک وزیر کے ایک جو اپنی بریفنگ دیتا ہے کیبنٹ میں جو بھی کرتا ہے وہ اہم لگ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں، لیکن جو الیکشن نہیں ہو رہے پاکستان میں، سب سے بڑا اہم یہ سوال تھا کہ جو الیکشن نہیں ہو رہے پاکستان میں، کیا وزیر اعظم کے نزدیک یہ اہم چیز نہیں ہے؟ کیا اس کے دور رس نتائج نہیں ہیں عوام کے لیے؟ نگران وزیر اعظم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوائے الیکشن کروانے کے باقی ہر کام کر رہے ہیں، باقی ہر چیز کر رہے ہیں، اور سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، میں یہ کر نہیں سکتا، میرا مینڈیٹ صرف الیکشن کروانا ہے، تو میں یہاں آیا ہوں، صرف ایک روایتی تقریب تھی۔ تو سر جب آپ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں لمز میں اور کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی آپ کو ایڈریس کرنا چاہتا تھا، آپ مجھے سننا چاہتے تھے، میں آپ کو سننا چاہتا تھا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، تو سر اگر آپ جب بھاگ کے آپ دائرے میں چلے گئے ہیں کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، جو کہ ایک لڑکی نے سوال کیا تھا کہ معیشت خراب ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کچھ نہیں کر پا رہے، یہ وہ، تو جب آپ کے سوالات یہ ہوتے ہیں جو کہ آئینی سوال ہیں، آپ بھاگ کے دائرے میں چلے گئے کہ میرا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، تو سر آپ کا ہی اسی تقریب میں یہ کہنا تھا، اسی طلبہ کے ساتھ ایڈریس جو آپ کر رہے تھے اس میں کہنا تھا کہ میں یہاں ایک تقریب ہوئی ہے جو ہماری ایک روایتی ہے، تو سر جب روایتی تقریب ہوئی ہے تو وہاں سوال بھی روایتی ہی ہوں گے، وہ ساری چیزیں بھی روایتی ہی ہوں گی، اور سوالات جو ہوئے ہیں وہ مکمل آئینی ہیں، آئین کے اوپر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں وہ کیوں غائب ہو رہے ہیں، 90 دنوں میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا؟ آپ فل ٹائم نون لیگ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو وہاں بتانا چاہیے تھا، اور یہ وہی قوم ہے، یہ وہی 4 سوالات ہیں جن سے ہمارے نگران وزیر اعظم سمیت باقی پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ ہو، جتنے ادارے ہوں، وہ سارے اس لیے گھبراتے ہیں اور ان کو ایک بدنام
زمانہ نامی سے یاد کیا جاتا ہے اسی یوتھ کو جس کے ساتھ آج ایڈریس ہوا، اور نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ کیا کر دیا، میرا یہ کام نہیں تھا، میرا وہ کام نہیں تھا، آئیں بائیں شائیں کرنے کے سوا نگران وزیر اعظم ٹھس ہو گئے وہاں جا کے، کوئی جواب دے نہیں پا رہے۔ یہ وہ یوتھ ہے جس کو گھٹیا لفظ یوتھیے سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ یوتھ ہے جو چاہتی ہے کہ ہماری سنی جائے، عام عوام کی سنی جائے۔ آپ جلسوں میں بڑے بڑے سٹیج پہ کھڑے ہو کے عوام کو کچھ بھی کر لیں، سنا دیں اپنی کہانی، عوام سن لے گی، لیکن جب آپ سیریسلی عوام کے ساتھ ٹاک کریں گے، بیٹھیں گے، تو یہ ہیں وہ سوالات۔ آج یہ بند کمرے میں آپ سے نگران وزیر اعظم صاحب سوالات ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ اگر ایسے ہی چلتا رہا ملک میں تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے تو یہی یوتھ اٹھے گی جن کو آپ یوتھیے سے یاد کرتے ہیں، جن کو آپ کبھی غلط نظریے کی بنیاد کہتے ہیں، کبھی آپ ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، یہی یوتھ ہے جن کو شعور آ گیا اور ایک دن یہ بند کمروں سے نکل کے سڑکوں پہ آئے گی اور پھر آپ سے پوچھے گی کہ جناب آپ نے یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، جو کہ آئینی سوال تھے مکمل۔ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر سارے جو ہیں حقانی سمیت جتنے بھی لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو تمیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے آئینی سوال ہیں، کوئی بدتمیزی نہیں ہے ان میں۔ 50 منٹ لیٹ گئے ہیں وہاں انوار کاکڑ صاحب، وہ سوال ہوا ہے، مسجد کے اوپر سوال ہوا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر پا رہے آپ، اور دوسرا آئینی سوال جو ہے، جو مینڈیٹ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا 90 دنوں میں الیکشن کا، وہ سوال ہوا ہے۔ اس میں بدتمیزی کہاں سے آ گئی؟ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں تو ان سے یہی سوال ہونے، اور وہاں کیا چھولے کتنے روپے کلو ہیں یا کتنے بک رہے ہیں، وہ ایک پلیٹ کتنے کی ہے، یا شیخو پورہ یہاں سے کتنے کلومیٹر دور ہے، وہ سوال ہونا ہے بھائی، یہی سوال ہونے آپ نے پرائم منسٹر سے ایک سیریسلی ملک کے بارے میں، اور یہی ہم سے اہم سوال تھے جو کرنے تھے وہاں طلباء نے، اور وہ کیے ہیں۔ اور یہی وہ شعور ہے جو عمران خان صاحب اپنی عوام کو، اس یوتھ کو دے کر گئے ہیں، جن سے آپ لوگ ہمیشہ کے لیے گھبراتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک صرف آپ اس کو دیگ میں سے چاول کے طور پہ لے لیں، یہ ایک سوالات تھے، یہ شعور ہے عوام کے اندر۔ اور یہ جو 50 منٹ کا سوال ہے، یہ کوئی اہم نہیں تھا اتنا، لیکن وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر غصہ ہیں۔ یہ ایک ان کا اظہار تھا برہمی کا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کو لایا گیا ہے الیکشن کروانے کے لیے، لیکن آپ فل ٹائم نون لیگ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ انوار کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ میں دن رات دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں نکل رہی ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایسی قوم سے تعلق ہے جو ٹویٹر کے اوپر دن رات گالیاں دیتی ہے، جو کہ اب ایکس ہو چکا ہے ظاہر ہے۔ تو سر آپ کو اس کے اوپر تو شرمندگی ہے، لیکن دن رات کے اندھیروں میں جو چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کر کے تحریک انصاف کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، دن رات کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، اس کے اوپر آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس کی آپ کے اوپر کہتے ہیں کہ یہی ہونا ہے، آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں وہاں جا کے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ یہی ہوتی ہے اور یہی ہونا ہے، یہی ہوتا ہے، اور اس میں اوپر کوئی ایسی افسوس کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے انوار کاکڑ صاحب کے۔ کیوں نہیں افسوس کی بات کہ ایک بندے کا نام تک میڈیا کے اوپر نہیں چل سکتا، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اشتہاری ہیں ملک کے، یہاں تک کہ وہ مفرور ہیں اس ملک کے، وہ 4.5 سال بعد واپس آتے ہیں، آپ کا پورا نظام اور پورا جو عدلیہ کا نظام ہے ان کی راہ میں ریڈ کارپٹ بچھائے ہوئے کھڑا ہے اور ان کا انتظار کر رہا ہے، پلکیں بچھائے ہوئے کھڑا ہے۔ تو یہ ایک آئینی سوالات تھے جو انوار اللہ کاکڑ صاحب سے ہوئے اور انہوں نے جو جوابات دیے۔ یہی لمس تھا، یہی ادارہ تھا، یہاں مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک دفعہ جانے کا اعلان کیا تھا، لیکن ہماری جو ان کی جو ہیں، کہ میں کہنا نہیں چاہتا، شہباز گل صاحب وہ الفاظ یوز کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں وہ نہیں کہوں گا، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے تحمل کے ذریعے، محبت کے، احترام کے رشتے میں وہ لمز کا جو ایک انویٹیشن تھا کہ آپ یہاں آئیں خطاب کریں، وہ نہیں جا رہے ہیں، اس کو انہوں نے انکار کر دیا ہے، وہ نہیں جا رہے ہیں وہاں۔ اگر مریم نواز صاحبہ کو یہ پتا تھا کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھ سے یہ سوالات ہوں گے اور میرے پاس ان کے کوئی جوابات نہیں ہیں، جو یہ 30 اکتوبر کا سانحہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ پیش آیا، اسی لیے مریم نواز صاحبہ نے وہاں جانے سے مکمل طور پہ انکار کیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہ سوالات تھے جو بند کمروں میں ہو رہے ہیں، اور اندازہ یہی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پروگریس نہ دکھائی نظام نے، اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں یا کیئر ٹیکر جو فل ٹائم نون لیگ کے ترجمان ہیں، سی ایم ہے پنجاب کے، اگر نہ دکھائی تو آنے والے دنوں میں یہی اظہار ہمیں روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر یہی یوتھ کرتی نظر آئے گی، جن کا یہ لوگ سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں
اور ان کو بدتمیز کہتے ہیں، بد تہذیب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محترم پرائم منسٹر صاحب، کیئر ٹیکر صاحب، آپ سے کیا سوالات ہونے چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سوالات مزید ہونے چاہیے جن کو آپ بد تہذیب اور بدتمیزی کہہ رہے ہیں۔ بتائیں، آپ کے دور میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے 37 لاکھ سے جو آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ افغانی یہاں ہیں، لیکن اصل اعداد و شمار تو 50 لاکھ ہیں۔ یہاں لاہور میں ٹاؤن شپ میں وہ کالونیاں بنا چکے ہیں اور رہائش پذیر ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کرنسی ملک سے باہر افغانستان سمگل ہو رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب سے آپ آئے ہیں ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مہنگائی زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم صاحب، یہ بھی سوالات ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھنے چاہیے، کیونکہ وہاں ایک محدود کنوکیشن تھا تو یہ آپ سے اور سوالات ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے اوپر آپ کے آنے کے بعد مزید سختیاں بڑھ گئی ہیں، دن رات ان کو مارا جا رہا ہے، جبکہ آپ نے تو اس کو ماحول کو کول ڈاؤن کرنا تھا، اس کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ آپ نے خود اس انٹرویو میں آپ نے جو طلبہ کے ساتھ ایڈریس کیا اس میں بات کی کہ ہمیں ساری تلخیوں کو کم کرنا چاہیے۔ تو سر، پہلے تو تلخی ملک میں جس چیز کے لیے آپ کو لایا گیا ہے وہ کم کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک سوال تھے۔ نگران وزیر اعظم صاحب، ایک بند کمروں میں اسکرپٹ کے تحت اپنے صحافیوں کو ویلاگز کے ذریعے انٹرویوز دینا میڈیا کے ذریعے آسان ہے، لیکن عام عوام کے سوال ایڈریس کرنا بہت مشکل ہے، جو کہ صرف 4 سوال ہوئے اور آپ کی ساری جو فہم و فراست تھی، علم و ادراک تھا، وہ ٹھوس ہو گیا ان کے سامنے۔ اگر آپ تو ان سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو بہترین ہے، دیں اس کے سوالات جواب، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، نہیں تو پھر میں اگلے سیشن میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ کے مزید آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔